کیمرہ ذرا ہل گیا تھا، معذرت، بہت بہت۔ شاعر فرماتا ہے، کہتا ہے، تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماہ فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ تو آج کی محفل، آج کا ذکر، عظیم ذکر، حسین ذکر، خوبصورت ذکر جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، نزہۃ المومنین اور کم کام میں جناب سرور کونین سے مروی ہے، مومنین کے دلوں میں میرے حسین کی معرفت پوشیدہ ہے۔ مذکورہ کتب میں جناب سیدہ سے مروی ہے کہ جب نور حسین میرے صدف عصمت میں آیا تو میرے نبی بابا نے فرمایا، زہرا مجھے تیری پیشانی میں ابو الائمہ کا نور چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ماہ گزرا تھا کہ مجھے تکلیف کا احساس ہوا، میں نے بابا کی خدمت میں اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، آپ نے پانی میں اپنا لعاب دہن ملا کر پانی کو پینے کو دیا۔ اس کے بعد مجھے کبھی تکلیف کا احساس نہ ہوا، مجھے نہ کبھی بھوک محسوس ہوئی اور نہ کبھی پیاس۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے میں دودھ پی چکی ہوں۔ چوتھے ماہ میں مصلی پر بیٹھ گئی، کسی وقت بھی مصلی سے نہیں اٹھتی تھی، میری پیشانی میں روشنی بڑھتی گئی۔ پانچویں ماہ تو جو عورت بھی میرے پاس آتی وہ میری پیشانی دیکھ کر ششدر رہ جاتی۔ چھٹے ماہ کے آغاز ہی سے مجھے تاریکی میں کبھی چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی جب میں مصلی پر بیٹھتی، میرے صدف عصمت سے تسبیح و تقدیس کی آواز آتی۔ چھٹے ماہ کے 10ویں دن میں سو رہی تھی کہ عالم خواب میں ایک سفید ریش شخص میرے سرہانے آ کے بیٹھا، اس نے میرے منہ پر پھونک ماری، میں گھبرا کر بیدار ہو گئی۔ تجدید وضو کی 4 رکعت نوافل پڑھیں، پھر جیسے مجھے نیند آنے لگی، میں اسی مصلی پر سو گئی۔ پھر عالم خواب ایک سفید پوش شخص میرے سرہانے آیا اور مجھ پر دم کیا، میں پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تجدید وضو کر کے میں ام المومنین ام سلمہ کے گھر آئی، کیونکہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر پر تھے۔ انہیں پورا قصہ سنایا، انہوں نے مسکرا کر فرمایا، بیٹی گھبراؤ مت، یہ جبرائیل ہے جسے اللہ نے میری ذریت کی خدمت پر تعینات کیا ہے۔ جب 6 ماہ مکمل ہو گئے تو ذات حدیث نے قرآن جنت کی سردار لابا کو حکم دیا کہ جا کر میرے حبیب کی حبیبہ کو اس وقت تیری ضرورت ہے۔ یہ لابا وہ حور ہے جسے اللہ تعالیٰ 70,000 کنیز، 70,000 محل، ہر محل میں 70,000 کمرہ دے رکھا ہے۔ لابا کا مکان ان تمام محلہ سے بلند ہے۔ جب یہ جنت میں جھانکتی ہے تو اس کے رخساروں کی روشنی سے تمام جنت روشن ہو جاتی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب لابا میرے گھر میں آئی تو میں حیران تھی کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک حور جنت سے سجادہ لائی، لابا اس پر بیٹھ گئی، مجھے سلام کیا۔ چند لمحات کے بعد میرا لال اس دنیا میں تشریف لے آیا۔ لابا نے اٹھایا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، مجھے مبارک دی۔ یہ 3 شعبان 4 ہجری صبح کا وقت تھا، دونوں آنکھوں کا وقت تھا۔ جبرائیل 7 شب و روز مسلسل مبارکباد دینے کو ماہ ملائکہ آتا رہا۔ 7ویں دن جبرائیل نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اپنے آقا کی زیارت تو کرا دیجئے۔ سرور کونین گھر تشریف لائے، حسین کو ہاتھوں پر اٹھایا،
جبرائیل کے پاس لائے۔ جبرائیل نے ہاتھوں پر اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا، حضور کو مبارکباد دے کر رونے لگا۔ آپ نے سبب پوچھا تو جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ کا یہ فرزند تشنا اور گرسنا شہید ہوگا۔ آپ نے پوچھا اسے کون شہید کرے گا؟ جبرائیل نے عرض کیا آپ کی امت سے بد نصیب ترین گروہ اس کا قاتل ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی ماں کو سلام دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس کا نام حسین رکھا جائے۔ حضرت گھر تشریف لائے، حسین جناب سیدہ کے سپرد کیا، ذات حدیث کے سلام دیے اور حسین نام رکھنے کا پیغام دیا اور رونے لگے۔ بی بی نے وجہ پوچھی تو فرمایا بیٹی یہ تیرا بیٹا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا۔ بی بی نے عرض کیا بابا میرے لال کو کون شہید کرے گا؟ آپ نے فرمایا میری امت کے شریر ترین ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ اللہ انہیں میری شفاعت نصیب نہیں فرمائے گا، لیکن یہ اس وقت تک شہید نہیں ہوگا جب تک اس کی ذریت سے میری امت کا امام ظاہر نہیں ہو جائے گا۔ اسی کی ذریت سے میری امت کے 9 امام یکے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوں گے۔ ان کا دوست جنت میں اور ان کا دشمن جہنم میں جائے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام واپس جانے لگا تو چوتھے آسمان پر سلساتیل کو دیکھا جو مجسمہ حیرت بنا ترک اولا کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس نے صرف یہ سوچا کہ اللہ سمندر کی تہ میں اور رات کی تاریکی میں کیسے علم رکھتا ہے۔ جبرائیل کو دیکھ کر سلساتیل نے پوچھا جبرائیل آج کل زمین پر آمد و رفت بہت بڑھ گئی ہے اور کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بار بار جاتا ہے اور تنہا نہیں جاتا، ہر وقت ملائکہ میں گرا رہتا ہے، خیریت تو ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں صاحبان تطہیر زمین پر مکمل ہو گئے ہیں اور 3 شعبان کو آخری رکن زمین پر ظاہر ہو گیا ہے۔ سلساتیل نے عرض کیا جبرائیل کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ میری سفارش کریں اور خاتم الانبیاء بارگاہ خالق سے مجھے میرے ترک اولا کی معافی دلا دیں؟ جبرائیل نے سفارش کا وعدہ کیا۔ جب پھر زمین پر آیا تو سلساتیل کی سفارش کی۔ حضور نے امام حسین علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور عرض کیا بار الہ میرے اس مولود کا صدقہ سلساتیل کو معاف فرما دے۔ ہاتف غیبی نے آواز دی محمد تیری سفارش قبول کر لی گئی ہے، سلساتیل کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سلساتیل تمام ملائکہ پر فخر کر کے کہتا ہے کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ بہار میں واقع سلساتیل قدر اختلاف سے ہے اور وہ یوں کہ اللہ نے سلساتیل کو کسی کام پر مامور کیا۔ سلساتیل نے اس کی انجام دہی میں معمولی سی تاخیر کی۔ ذات حدیث نے اس تاخیر پر اس کے پر و بال چھین کر ایک جزیرہ میں ڈال دیا اور 3 شعبان 4 ہجری کو جب ملائکہ فوج در فوج مبارکبادی کے لیے مدینہ آنے لگے تو سلساتیل نے ان سے پوچھا کہ اتنی مقدار میں اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ ملائکہ نے جواب دیا آج کرۂ ارض پر 5 تن پاک مکمل ہو گئے ہیں اور فرزند رسول حسین علیہ السلام ابن علی و فاطمہ پیدا ہوا ہے۔ حکم خدا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور جناب بطول کو مبارکباد دینے کی خاطر جا رہے ہیں۔ سلساتیل نے کہا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، ترک اولا کے سلسلہ میں ایک عرصہ سے آپ سے جدا ہوں، اگر مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ تو مہربانی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میں جب حضور کو ان کے بیٹے کی مبارکباد دوں گا تو میری سفارش فرمائیں گے اور میں ایک مرتبہ پھر تمہارے ساتھ
मलाओ आला पर जा सकूंगा। मलाइका ने सल्सतील को उठा लिया, सरवरे कौनैन के हजूर आए, मुबारकबाद दी। सल्सतील ने अपनी बिपता सुनाई, हजूर अंदर तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गहवारे से उठाया, बाहर लाए, अपने दोनों हाथों पर उठाया और हम्दो सनाए इलाही के बाद अर्ज किया, बारे इलाहा तुझे इस मौलूद का वास्ता, सल्सतील के तर्क औला से दरगुजर फरमा और इसे अपना मुकाम दोबारा दे दे। इसी लम्हा सल्सतील के परोबाल उगाए और वो मलाइका के साथ परवाज करता हुआ वापस अपने मुकाम पर चला गया और दौरान परवाज तमाम मलाइका से आगे आगे उड़कर कहता जाता था, मुझ जैसा कौन है, मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम हूं। आइए अज़ादारों, हम भी मिलकर अर्ज करें, बारे इलाहा इस मौलूद मजलूम हुसैन के सदका हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें अपनी आखिरी इमाम ज़माना की ज़ियारत के शर्फ से मुशर्रफ फरमा और हमें खून हुसैन का इंतकाम लेने वालों में शामिल फरमा। इसके साथ इंशाअल्लाह बाकी जनाब इमाम आली मुकाम की और उनके हर तरह की खूबसूरती, उनका किरदार, उनके सुजूदो सखा, उनका इल्म, उसके बारे में भी अभी बाकी वीडियोस आपको मैं भेजता रहूँगा। आपसे दोबारा इल्तिमास है कि इस चैनल को आप इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने जो भी दिल में है वो आपको उसको में इजहार करें। और मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन मोमिनात को और मोहम्मद वाले मोहम्मद से अकीदत व मुवद्दत रखने वालों को बहुत बहुत प्यार और सलाम। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।